بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے سبق کا پہلا عنوان ہے فتوے کے لغوی اور اصطلاحی معنی۔ لفظ فتویٰ یہ فا کے زبر کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے اور یہی مشہور ہے، اور فتیہ بھی پڑھا گیا ہے، اس کو دونوں ٹھیک ہے، مشہور فتویٰ ہے۔ اور فتویٰ ہو یا فتیہ، ان کی جمع فتاوی بھی آتی ہے اور فتاویٰ بھی آتی ہے، لیکن فتاویٰ زیادہ معروف ہے۔ اب لفظ فتویٰ ہو یا فتیہ آپ جو بھی لے لیں، اس کے ایک لغوی معنی ہیں اور ایک اصطلاحی معنی ہیں۔ لغوی معنی کے لحاظ سے فتوے کے معنی آتے ہیں کسی بھی بات کا جواب دینا، چاہے وہ دینی ہو دنیاوی ہو، کسی بھی طرح کی بات کی جواب دینا۔ قرآن کریم میں یہ معنی استعمال ہوئے ہیں، یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا۔ اس میں بادشاہ مصر نے جو افتونی کا لفظ کہا ہے، وہ بتانے کے معنی میں، جواب کے معنی میں، کہ اس خواب کی تعبیر بتا دیں، اس خواب کا کیا جواب ہوگا، وہ اس نے افتونی سے تعبیر کیا اس کو۔ اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کے جو دوست تھے، انہوں نے بھی قید سے آزاد ہونے کے بعد یوسف علیہ السلام سے کہا کہ افتنا یوسف ایھا الصدیق افتنا۔ تو یہاں پہ لفظ افتنا بمعنی اجبنا کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ ہمیں جواب دیجیے۔ اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں جو ملکہ سبا کا واقعہ اس میں آتا ہے، یا ایھا الملأ افتونی فی امری۔ ملکہ سبا نے کہا تھا کہ اے میرے درباری ہو، میرے وزراء، مجھے جواب دو۔ تو یہاں ان تینوں جگہ پہ جواب دینے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یہ لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ فتوے کے جو اصطلاحی معنی ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے الجواب یا الاجابۃ عن سؤال شرعی، شرعی سوالات کا جواب دینا۔ قرآن کریم میں بھی یہ معنی استعمال ہوئے ہیں، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ۔ حدیث میں بھی استعمال ہوا ہے اجرؤکم علی الفتیہ اجرؤکم علی النار۔ یہ جو حدیث ہے اجرؤکم علی الفتیہ، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو فتوے کی جگہ فتیہ کہا گیا ہے۔ اور جو قرآن کریم کی آیات میں نے پڑھی ہے، اس میں استفتاء کا لفظ بھی آ رہا ہے، یستفتونک۔ استفتاء کا معنی سوال کرنا، جو مستفتی سوال کرنے والا، جس کو ہم سائل کہتے ہیں۔ اور یفتی، یہ افتاء سے فتویٰ، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو مفتی کہا ہے، اور جو سوال کرنے والے صحابہ کرام، ان کو مستفتی کہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی عزت و اکرام کی بات ہے کہ مفتی ایک ایسی صفت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کی، اور مستفتی ہونا، سائل بننا، یہ بھی ایک اعزاز و اکرام کی بات ہے کہ صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے، سوال پوچھا کرتے تھے، استفتاء کرتے تھے، اس کا قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ تو خلاصہ اس سبق کا یہ ہوا کہ فتویٰ اور فتیہ کے جو لغوی معنی ہیں کسی بھی بات کا جواب دینا، اور اس کے اصطلاحی معنی ہیں کسی شرعی مسئلے کا جواب دینا۔ البتہ اگر ہم اس الجواب یا الاجابۃ عن سؤال شرعی کی جگہ الاجابۃ عن سؤال دینی کر لیں، تو یہ زیادہ اس میں عموم پیدا ہو جائے گا۔ وہ اس لیے کہ شرعی کا جو لفظ ہوتا ہے، شرعیہ یا شرعی یا شرع، اس کا تعلق ہوتا ہے صرف عملی مسائل سے، لیکن جب لفظ دینی ہم کہتے ہیں تو دینیہ کا تعلق وہ عملی مسائل ہوں یا عبادات ہوں اور یا احادیث ہوں، کسی بھی دینی مسئلہ جس میں تمام ہی دین آ جاتا ہے، اس لیے کہ دین کا اطلاق ہر عقائد سمیت، عقائد، اعمال، احادیث، تفسیر، خوابوں کی تعبیر، سب پہ آ جاتا ہے، تو سب پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو یہ اگر ہم اس کو الاجابۃ عن سؤال دینی کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔